اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت سفارتی آداب نہیں مانتا, بھارت انسانی حقوق کی پاسداری کرنا نہیں مانتا, بھارتی عالمی قوانین نہیں مانتا, ویانا کنونشن نہیں مانتا, یہ مانتا کیا ہے آخر؟ چین سے پوچھئے کیا مانتا ہے, بتا دیں گے. دیکھیے عرض یہ ہے, بھارت بوکھلاہٹ اور پگلاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی حرکتوں سے, وہ اپنے ارادوں سے پورے خطے کے امن استحکام کو داؤ پر لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ہمارے سفارتکار پر تعاقب کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ہائی کمیشن میں کوئی ریسیپشن ہوتا ہے تو وہ پولیس کھڑی کر دیتی ہے, اور ان کی انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں, ان کی جو آئی بی کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو اندر جانے سے منع کرتے ہیں, فون کر کے ان کو روکتے ہیں کہ وہ دعوت نامہ قبول نہ کرے. اب یہ سفارتی آداب کے بالکل برعکس ہے, ایسا نہیں کیا جاتا. باہر لوگ اپنے معاملات جو بہت بگڑ چکے ہیں, اندرونی معاملات, کشمیر کے بارڈر پر جو ان کو خفت اٹھانی پڑی, جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, جس تیزی سے بگڑ چکی ہے, جس تیزی سے وہاں شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جس تیزی سے وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید ہو رہی ہے, جس جواب طلب کر رہی ہے ہندوستان کی اپوزیشن, ہمیں جواب نہیں دے پا رہے. وہ معاشی جو بدحالی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ ان کے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہو گئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سٹاک مارکیٹ کی کیفیت کیا ہے, جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اس کی کیفیت, تو ان کی معیشت بے پناہ دباؤ میں آئی ہے. اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر محاذ کھولنا چاہتے ہیں. جس طرح الیکشنز میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے پلوامہ کا ناٹک رچایا, تو وہ پھر کسی فالس فلیگ آپریشن کے لیے جواز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور پاکستان اس کو ریکارڈ پر لا چکا ہے. ان رائٹنگ اقوام متحدہ کو, سلامتی کونسل کو, او آئی سی کے فورمز پر, ہیومن رائٹس کے فورم پر ان چیزوں کو اجاگر کر چکا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ کوئی قدم اٹھائیں گے تو جواباً ہمیں بھی کارروائی کرنی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارت اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا, جیسے فالس فلیگ آپریشن کی بار حوالے سے ہم مسلسل بات کر رہے تھے. اچھا, جیسے شاہ صاحب فالس فلیگ آپریشن کی بھی آپ نے بات کی, اس سے پہلے دیکھیں جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس کا نقصان اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے. چائنا میں بھی جن کو خفت کا سامنا کرنا پڑا, اس کا بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو الزام ہے یا اس کا جو غصہ ہے وہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں نکالے. شاہ صاحب سے ہماری جو لائن ہے وہ ڈراپ ہوگی, ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ ہو سکے ہمارے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب یہ کہیے گا, یہ جو بھارت کا مسلسل ایک چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اندر ان کے ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہو, ان کے غلط لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا ان کا لوگ مر جائے, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں, لیکن بھارت وہ بھی نہیں سوچتا. چائنا آرڈر پہ, لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو ان کو خفت ہوئی, اس کا بھی بدلہ ان کو ہوتا ہے کہ انہیں پاکستان سے لینا ہے. یہ ایگزیکٹلی ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ بجائے کہ وہ اپنے ملک کے حالات صحیح کریں, وہ مسلسل لائن آف ایکچوئل کنٹرول, لائن آف کنٹرول کی ہم دیکھتے ہیں کہ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انٹرنل چیلنجز بے پناہ ہو جائیں تو آپ قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے ایکسٹرنل فرنٹ کھولتے ہیں, تاکہ لوگ اس فرنٹ کو دیکھتے ہوئے جو اندرونی جو چیمگوئیاں ہیں یا اختلافات ہیں, ان سے لوگوں کی نظر اوچھل ہو جائے اور لوگوں کو اس طرف کوئی یونیفائنگ فیکٹر تلاش کیے جاتے ہیں, اور یہی ان کی کوشش ہے جو کرنے کی ہیں. لیکن آج اس حکومت کی جو سوچ ہے, جو بی جے پی سرکار کی سوچ ہے, اس میں تو بھارت کے اندر ہی بہت شدید اعتراضات اٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہندوستان کا جو بین الاقوامی جو ان کا امیج تھا اس کو متاثر کر دیا ہے. یہ جو گاندھی نہرو کا
जो एक सेकुलर इंडिया का तस्वुर था उसको इन्होंने तब्दील कर दिया है और मेजॉरिटेरियन रूल, हिंदुत्व शरीयत के बलबूते पर ये भारत पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। यानी कि जितनी अकलियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और कास्ट के दालित हैं, उन सबको वो एक तरफ रखते हुए अपना एजेंडा, आरएसएस डोमिनेटेड एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।